ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، حاضر خدمت ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے اور وہ ہے بیٹی۔ جی ہاں، ہمارے موضوع سے متعلق ہے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو۔ سب سے پہلے موضوع سے متعلق حدیث پاک سنیے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سنیے، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 285، حدیث نمبر 13484۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں نقل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری پیاری حدیث ہے یہ کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بیٹی زحمت نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہے۔ اس کی آمد پر مبارکباد نہ دینا یہ نامناسب ہے، یہ بالکل اچھا نہیں، بہت بری بات ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو مبارکیں دی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بیٹی کی ولادت پر منہ چڑھایا جاتا ہے، نخرے کیے جاتے ہیں، موڈ آف کر لیا جاتا ہے۔ ماں اس وجہ سے بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اس بچی کا باپ مجھ سے لڑے گا، ناراض ہوگا، مجھے ڈانٹے گا۔ اس حدیث پاک پر غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جو اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے لیے شامل حال رہے گی۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا وقعت کہ ہم بیٹیوں کو پالیں،
ارے پالنے والا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہے. توکل کو مضبوط کیجئے, بھروسہ اپنا کامل کیجئے. بیٹی کے آنے پر منہ مت چڑھائیے, خوش ہو جائیے, یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو تحفہ ملا ہے. آئیے قرآن پاک سے سنتے ہیں کہ کیا بیٹی کا آنا اس میں ماں باپ کا عمل دخل ہے؟ یعنی کیا ماں باپ چاہتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے, یا ماں باپ چاہتے ہیں بیٹی تو بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں نہیں. انا اريد وانت تريد واللہ يفعل ما يريد. میں کچھ چاہتا ہوں, آپ کچھ چاہتے ہیں, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. جی ہاں, سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 25 سورہ الشورى آیت نمبر 49 اور 50. ترجمہ سنیے. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت, پیدا کرتا ہے جو چاہے, جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے, یا دونوں ملا دے, بیٹے اور بیٹیاں, اور جسے چاہے بانجھ کر دے. بے شک وہ علم و قدرت والا ہے, وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. بیٹی بہتر ہے, بیٹا بہتر ہے, ہمیں نہیں پتا. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک وہ وقت بھی تو آتا ہے نا چند گھروں میں کہ ماں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے کہ بیٹا تو نہ پیدا ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا. محلے کا چھٹا و بدماش بن گیا, گویا بن گیا, دہشت گرد بن گیا, گانا گانے والا بن گیا, مار پیٹ کرنے والا بن گیا, گالی گلوچ کرنے والا بن گیا. بیٹے کو بد دعائیں دی جاتی ہیں, اور یہی بیٹا ہے جس کے لیے خواہش کی جاتی تھی اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے, اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی ہر رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ ہمارے لیے بہتر ہی تدبیر فرماتا ہے. ہمارے حق میں بیٹے بہتر ہیں, اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے. ہمارے حق میں بیٹیاں بہتر ہیں, اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے. ہمارے حق میں دونوں بہتر ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرماتا ہے. اور ہاں, اگر ہمارے حق میں نہ بیٹے بہتر ہوتے ہیں نہ بیٹی بہتر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں فرماتا. بس ہر حال میں اللہ سے راضی رہیے. ہمارا ہے کیا اس دنیا میں؟ ہماری کون سی چیز ہماری ملکیت میں ہے؟ ہم بندے ہیں, ہم ادنا سے بندے ہیں. ہم کیوں اپنی 2 انچ کی زبان کو ہلا کر ناشکری کے کلمات بول پڑتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ اللہ کے لیے ناشکری کے کلمات مت کہیے. جی ہاں, ہمارے معاشرے میں ایسی قوم پائی جاتی ہے جو بے وقوف, نالائق ہے, جو پچھلے زمانے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو واقعات ہوا کرتے تھے جاہلیت کے دور کے, وہ آج کل اس معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. بیٹیوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے, بیٹیوں کو حیثیت نہیں دی جاتی, ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, ان کو وقعت نہیں دی جاتی. یہ اہمیت کی حامل ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں بیٹے کے مقابلے میں. باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک تو بیٹا دے دے, ایک تو بیٹا دے دے, وارث کون بنے گا میرے مال کا؟ اب مال کی فکر پڑی ہے کہ وارث کون بنے گا. دوسری بات, ایک یہ بیٹا ہونا یہ تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے بعض اوقات. میرے اتنے بیٹے ہیں, یہ ہیں, لیکن بیٹیوں پر کوئی اتنا تکبر نہیں کرتا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, جو ملے اللہ تعالیٰ کے دیے پر شکر کیجئے. یہ رحمت ہے, یہ نعمت ہے. بیٹی کو برا مت سمجھیے. آئیے جاہلیت کے کچھ واقعات پر نظر ڈالیں کہ جاہلیت کے دور میں عرب لوگ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے, وہ کیا کیا کرتے تھے, ذرا توجہ سے سنیے.
ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو وہ خوش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ واقعہ سنن دارمی سے نقل کیا گیا ہے۔ آئیے تفسیر کبیر کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے۔ پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا۔ ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا ابتی قتلتنی، یعنی ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار سے مٹاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استغفار کا معنی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور دعائے مغفرت صغیرہ و کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لیے کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالی چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ البتہ عام اعمال کے متعلق محدثین کرام و علماء عظام رحمہم اللہ السلام نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور دیگر اعمال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور دل ہلا دینے والا واقعہ بیٹی کے متعلق، وہ بیٹی جو گھر میں آئے تو فرشتوں کا نزول ہو، مگر اس بیچاری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے۔ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ نحر یعنی اونٹ کی قربانی دو۔ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کر دیتے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ کیسا ان کا دل پتھر تھا اسلام سے پہلے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالی تواب ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کے تعلق سے دور جہالت کی جھلکیاں ملاحظہ کی۔ افسوس ایک بار پھر بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا دینے کے باعث بیٹی کی ولادت کو برا سمجھنے اور بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، جس کی بنا پر آئے دن قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، آپ ہرگز مت ایسا کیجئے، خدا را ہوش کیجئے، اپنی بیٹی پر رحم کیجئے۔ رحم کریں گے آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، آپ کے گھر میں وسعت رزق ہوگا۔ اس بیٹی کو خوش رکھیے، بلکہ ہاں جب اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی یا کھلونے وغیرہ چیز لائیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے اپنی بیٹی کو دیجئے، کہ یہ بچیاں نازک شیشی کی مانند ہوتی ہیں، انہیں ٹھیس لگ جائے تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو احساس کمتری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے والد اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹی کی ان کے آگے کوئی اہمیت، حیثیت اور وقعت نہیں۔ لہذا جب بھی کوئی چیز لائیں، کھانے پینے کی، فروٹ وغیرہ لائیں، کھلونے لائیں، سب کے لیے لائیں، مگر دیں پہلے اپنی بیٹی کو اور اس سے دعائیں لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا کی پریشانیاں بھی حل ہوں گی، آخرت میں بھی سرخ روئی ملے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیا آپ نے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعضوں کو بیٹیاں عطا کی گئیں، بعضوں کو بیٹے عطا کیے گئے، بعض انبیاء کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کی گئیں، اور بعض انبیاء کو اولاد سے نہیں نوازا گیا۔ سنیے، خزائن العرفان میں آیت نمبر 50 کے اس حصے جسے چاہے بانجھ کر دے کے تحت ہے، یعنی کہ اس کے اولاد ہی نہ ہو، وہ یعنی اللہ عز و جل مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے۔ انبیاء علیہم السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط و حضرت شعیب علیہم السلام کے صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، کوئی بیٹا نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف فرزند یعنی بیٹے تھے، کوئی دختر یعنی بیٹی ہوئی ہی نہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیوں پر شفقت کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان پر شفقت کیجئے، نرمی کیجئے، ان پر بخشش کیجئے، یعنی ان کو تحفے تحائف دیجئے تاکہ ان کا دل خوش ہو اور یہ دعائیں دیں۔ یہ پیار کی مستحق ہیں، یہ محبت کی مستحق ہیں۔ مزید آپ اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس دل میں انقلاب اللہ نے چاہا تو ضرور پیدا ہوگا۔ یہ سخت دل انشاءاللہ مدنی قافلوں کی برکت سے نرم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بچوں پر، خاص طور پر اپنی بیٹیوں پر رحم کریں گے۔ اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ
عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا